السلام علیکم دوستو، آج 15 اپریل 2022 ہے اور میں محمد اکمل خان اس ویڈیو کے تھرو آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں ہم لوگ تھوڑے سے اسلامی ہو جاتے ہیں، سارے ہی ہو جاتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، اسلامک ہسٹری کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میری نظر سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ کل گزرا تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کے ایمان کس طرح سے راسخ تھے اور اس ایمان میں جو انصاف کی فراہمی ہے وہ کس درجہ مطلب ہے اس کو مقدم رکھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا اور ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا، ایک غیر مسلم جو ہے وہ مدعی تھا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی شکایت پیش کی۔ دونوں کو بلا لیا گیا۔ جب وہاں آئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہاں ظاہر ہے اس طرح کی عدالتیں تو تھیں نہیں جس طرح ہماری عدالتیں ہوتی ہیں، کہ کوئی کورٹ روم ہوگا باقاعدہ، کوئی انتظام ہوگا بیٹھنے کا، کوئی کٹہرے ہوں گے جہاں پہ ملزمان کھڑے ہوں گے، مدعا علیہ اور مدعی دونوں کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ باقاعدہ کوئی سماعت ہوگی، کوئی پیشی لگے گی، کوئی وکلاء آئیں گے، کوئی قانونی موشگافیاں تلاش کی جائیں گی۔ بنیادی مقصد انصاف کی فراہمی ہوتا تھا، سادہ سی بات سنی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، دونوں سے سوال و جواب ہوتے تھے اور کوئی نتیجہ انصاف پر مبنی جو ہے وہ نکل آتا تھا اور فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو جب دونوں تشریف لائے جہاں پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو مدعی جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا جہاں اس کو بیٹھنے کی جگہ ملی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جہاں بیٹھنے کی جگہ ملی وہ وہاں بیٹھ گئے۔ لیکن جس جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے وہ جگہ ریلیٹیولی نسبتاً تھوڑی سی بلند جگہ تھی، تھوڑی سی بلند جگہ، جیسے آپ کسی اسٹول پہ بیٹھ جائیں، میں کسی چیئر پہ بیٹھ جاؤں اور وہ چیئر جو ہے وہ تھوڑی سی اونچی ہو یا اسٹول تھوڑا سا اونچا ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو الحسن، مدعی کے برابر تشریف رکھیں۔ یعنی آپ تھوڑا سا اگر بلند مقام پہ بیٹھ گئے تھے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے تھے، کوئی یہ جان بوجھ کے وہ نہیں بیٹھے کہ مطلب اپنی کسی مقام اور مرتبے کی وجہ سے وہ کسی جگہ اونچی جگہ پہ انہوں نے بیٹھنا تکبر سے وہ کیا یا فخر سے وہ کیا، ایسا نہیں۔ جہاں بیٹھنے کی جگہ ملی تھی وہاں آپ تشریف فرما ہو گئے تھے۔ تو آپ کو فرمایا گیا، اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر کو فرمایا گیا، حضرت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے فرسٹ کزن چچا زاد کو فرمایا گیا، ان کے داماد کو فرمایا گیا، چوتھے خلیفہ جو ہیں ان کو فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ ابو الحسن، مدعی کے برابر تشریف رکھیں، مدعی کے برابر آ کے بیٹھیں، یعنی اونچی جگہ پہ مت بیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک ناگواری کا تاثر آیا، لیکن آپ اٹھ کر مدعی کے برابر بیٹھ گئے۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے، یہ آخر میں جب مکمل ہوگی تو آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ وہ کتنے عالی مرتبت لوگ تھے جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی بسر ہوئی اور انہوں نے کیا سیکھا آپ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ گئے، لیکن آپ کے چہرے پہ ایک ناگواری کا تاثر آیا۔ خیر، مقدمے کی سماعت ہوئی، جو فیصلہ ہوا سو فیصلہ ہوا، اور جب فیصلے کے بعد جو مدعی ہے وہ چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، جب میں نے تم سے کہا کہ مدعی کے برابر بیٹھو تو تمہیں یہ ناگوار لگا؟ تو آپ ذرا سوچئے کہ کس طرح آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے یہ بات سن کر کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا امیر المومنین، آپ کو یہ کیسے لگا کہ مجھے یہ ناگوار لگا کہ آپ نے کہا کہ آپ مدعی کے برابر بیٹھیں؟ یہ مجھے کیسے ناگوار لگ سکتا ہے؟ مجھے تو یہ ناگوار لگا کہ آپ نے مدعی کو، جو دعویٰ کرنے والا تھا یا جس نے مقدمہ دائر کیا تھا، اس کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے میری کنیت سے پکارا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ عرب میں اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ کہتے کہ اے علی آپ مدعی کے برابر بیٹھیں تو یہ مختلف بات ہے۔ آپ نے فرمایا ابو الحسن، مدعی کے برابر بیٹھو، یعنی جب کسی شخص کو کنیت سے پکارا جاتا ہے کہ اے حسن رضی اللہ عنہ کے والد،
مدعی کے برابر بیٹھیں۔ جب کسی کو اس کی کنیت سے پکارا جاتا ہے تو اس کو ریسپیکٹ پے کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے مدعی کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے زیادہ ریسپیکٹفلی آپ نے مخاطب کیا، جب کہ ہم مقدمے میں دونوں فریق تھے۔ تو مجھے یہ ناگوار لگا کہ آپ نے مجھے میرا مقام اور مرتبہ عدالت میں بڑھا کے میرے نام کو بھی کیوں پکارا۔ آپ امیجن کیجئے کہ ان کے نزدیک انصاف جو ہے وہ کس طرح اہم تھا اور کتنے وہ عالی شان لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر بھی اس بات کو آشکار کر دے کہ انصاف جو ہے وہ عدل جو ہے، انصاف جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے کسی بھی معاشرے کی گروتھ کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ معاشرے تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے پتھروں کے دور سے اور کس طرح پوری دنیا پر قابض ہوئے اور کس طرح انہوں نے اسلام کا جو پرچم ہے وہ پوری دنیا پر لہرا دیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔